الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس عہد سے مراد یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے گزشتہ آسمانی کتابوں پر، قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان کی امتوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ آپ نے حضور جان عالم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ان پر ایمان لانا ہے، ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، اس کا تمام امتوں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا، اور وعدہ کرنے کے بعد جب حضور جان عالم تشریف لائے تو یہودی مکر گئے، عیسائی مکر گئے۔ جب وہ ان باتوں کو توڑ بیٹھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا اور وعدہ کرنے کے بعد تم نے توڑ دیا ہے، تو اللہ نے پھر آگے ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَيَقْطَعُونَ، اب دوسری بات، یہ دو چیزیں بیان فرمانے کے بعد ان کے لیے پھر آگے اللہ نے حکم بیان فرمایا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کا جوڑنے کا رب نے حکم دیا؟ وہ یہ ہے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ سب سے اہم بات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو جناب زمین جائیداد کے چکر میں اور بہت طرح طرح کے معاملات کے چکر میں کبھی چاچے سے ناراض ہیں تو کبھی تائی سے ناراض ہیں، کبھی پھوپھی سے، کبھی مامے سے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی یہ کرتے ہیں۔ اے پھوپھی بہت ظالم ہے، اے ماما تو سنا چڑھانا ہے، تو سنی جائیداد کے ناس کیا ہے، اے دد پوترے تو ہونے ہی ویرین۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو یہی باتیں ہم کہتے ہیں، یہ دد پوترے تو نہیں بہ رہی نہیں، انہوں نے بالکل نیڑے نہ لگی، یہ چاچے مامے تمہارے دشمن ہیں، ان کو بالکل گھر میں نہ گھسنے دینا۔ آج میں ہوں تو یہ تمہارے ساتھ ہے، میں چلا جاؤں گا تو یہ تمہیں جناب گھاس نہیں ڈالیں گے، اور بھائی جب تم چلے جاؤ گے تو پھر کی پھر دیکھی جائے گی۔ ابھی تو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو یار، ابھی کیوں ان سے تعلقات توڑ رہے ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، اس کا رب نے حکم دیا کہ آپس میں تعلقات جوڑیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو مطلب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں رب نے فرمایا کیا؟ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں جو اس کے برخلاف کریں گے۔ آگے رب نے فرمایا اب کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پیچھے رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی، توحید کی دلائل دیے، فضائل بیان کیے، چیزیں بیان فرمائیں، روشن نشانیاں بیان فرمائی۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ اب اپنی عام نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، وہ نعمتیں جو سب کے لیے خاص و عام ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی عجیب نشانیاں، اب یہ کتنی عجیب نشانی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ پیچھے جو باتیں بیان کی ہیں میں نے، اب مجھے بتاؤ کہ یہ اس سے تم بھلا کیسے خدا کا انکار کر سکتے ہو؟ کس بات سے؟ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرو گے باللہ، اللہ کا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ بمعاورہ ترجمہ، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں رب نے زندگی دی، وجود ہی نہیں تھا نا، اللہ نے تمہیں بنا دیا، زندہ کر دیا، پھر اس کے بعد تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، حشر کی طرف، اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی قدرت کی عجیب نشانی ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ یہ بیسیکلی کافروں سے خطاب ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی ہے،
دنیا میں نہیں رہنا، مرنا بھی ہے، پھر زندہ ہونا ہے، پھر رب کی طرف جانا ہے، پھر اس کو جا کے جواب دینا ہے، اپنے تمام معاملات اس کے سامنے ہمارے رکھے جائیں گے، پھر اس پر حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہم سدھر جائیں، آج اگر ہم سدھر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ آگے اب نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے بنایا۔ یہ زمین میں جتنے پہاڑ ہیں، یہ دریا ہے، یہ نباتات ہیں، یہ جناب چرند پرند درند جو کچھ بھی ہے، ان سب کو رب نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، انسان کی خدمت کے لیے۔ حضرت انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ بنا دیا۔ کس لیے بنایا؟ کہ تم ان سے چیزیں حاصل کرو۔ زمین سے ہم کھیتی حاصل کرتے ہیں، اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، پہاڑوں سے ہم پتھر حاصل کر کے اپنے گھر بناتے ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ نے اس لیے بھی ساتھ بنایا کہ زمین کو قرار دیا جائے، زمین ہلتی تھی، اللہ نے اس کے اندر یہ جڑیں، یہ پہاڑ جو ہیں یہ ساری جڑیں ہیں، سب سے پہاڑ ایک ہے کوئی کاف، بقیہ جتنے بھی ہیں یہ ساری اس کی جڑیں ہیں، کچھ زمین کے اندر ہیں، کچھ زمین کے باہر پھیلی ہوئی ہیں، کچھ بہت اونچی نظر آتی ہیں، کچھ سمندر کے اندر ہیں، یہ سارا ایک ہی پہاڑ ہے، اس کی جڑیں ہیں ساری پوری دنیا میں۔ ان کے ذریعے رب نے زمین کو قرار دیا، کیونکہ جب زمین رب نے بنائی تھی تو زمین ہلتی تھی، اس میں رہنا ممکن نہیں تھا کہ ہر ٹائم ہل رہی ہے، تو اللہ نے اس کے اندر پہاڑ پیدا کر کے یہ کیلیں ٹھونکی۔ رب آگے قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کیلیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو قرار دیا۔ یہ ساری حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی۔ پھر زمین کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، پھر اللہ نے عرش کا ارادہ، آسمان کا ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو بنائے، پھر اللہ نے آسمان کو بنا دیا۔ یہ سب دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ دینی فائدہ کیسے ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت پکڑے، اتنا بڑا پہاڑ رب نے کھڑا کیا، اتنا بڑا سمندر رب نے جناب روکے ہوئے ہے۔ دریا کے کنارے ہوتے ہیں نا، سمندر کا کنارہ تو نہیں ہوتا، سمندر تو جناب آہستہ آہستہ وہ، تو اب وہ پانی اگر باہر آ جائے تو اتنا بڑا پانی ہے، وہ سارا باہر آ جائے تو دنیا پوری بہہ جائے گی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ خشکی جو ہے وہ تھوڑی ہے اور پانی زیادہ ہے، تو اس کے باوجود اللہ نے اس پانی کو روکے ہوئے، اگر نہ روکے، کسر ہٹا لے تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جائے، پوری دنیا کو بھا کے لے جائے۔ ہلکا سا کہیں وہ آتا ہے تو وہ کیسے وہ پوری دنیا جناب وہ ایک منٹ میں ملیا میٹ ہو کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کو ٹھیک 7 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ حالانکہ چاہتا تو آن کی آن میں پیدا کر دیتا، لیکن حکمت کے ساتھ 7 دنوں میں ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں پر ایک اہم چیز ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ بغیر علم و حکمت کے نہیں ہیں۔ علم و حکمت اگر اللہ کے پاس نہ ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں جب بنائی ہیں تو ہر ایک چیز کو، مطلب انسان ایک کتاب لکھتا ہے تو اس کو کتاب کے مطابق علم ہونا چاہیے۔ پھر جس نے کیمرہ بنایا، جس نے جناب یہ صفحے بنائی، اس کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تھا۔ رب نے تو یہ ساری چیزیں بنا دی، اور پھر اس میں بڑھ کر، سب سے بڑھ کر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان کو پیدا کرنا، اب انسان ان ساری چیزوں کو بنا رہا ہے، کمپیوٹر انسان بنا رہا ہے اور بڑی بڑی چیزیں انسان بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے سے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اس میں اللہ نے عطا فرما دی، اور انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے، اپنے دماغ سے ان چیزوں کو بنا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت کی جو ہے وہ روشن دلیلیں ہیں۔ یہ صرف اس لیے ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لے آؤ۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو سب کچھ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے کہ قتل اور اس جیسے جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی معافی ہے؟ یاد رکھیں، اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی بھی گناہ کبیرہ جس پر سزا بنتی ہے، جیسے شراب پینے پر، شراب بھی گناہ کبیرہ ہے، سزا بنتی ہے اس پر، تو اس پر اگر وہ ثابت ہو جائے گی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ قتل کی بھی جیسے سزا ہے، تو اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو وہ اس کی سزا نافذ کرے گا، اور سزا ملنے اور دینے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا، نہیں تو دنیا میں جو اس کو سزا ملنی ہے وہ مل گئی، قبر و حشر میں اللہ جانے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کبیرہ گناہ جس کی سزا مقرر نہیں ہے، دنیاوی قاعدے قانون میں سزا مقرر نہیں ہے، تو وہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ
توبہ سے معاف ہوگا۔ دنیا میں اور جتنے بھی اعمال ہیں جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں یا اور کچھ وظائف ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، جو صبح پڑھ لے گا اور جو شام پڑھ لے گا تو اس کی شام کو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ چند ایک اعمال ہیں جیسے حج وغیرہ یا اور ایک دو عمل ہیں جیسے جنازے کو کندھا دینا، تو ان سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کا جو مین جو ہے وہ یہ ہے کہ توبہ سے معاف ہوگا۔ چاہے جیسا بھی گناہ ہے، اگر اس کی حد مقرر نہیں ہوئی تو آپ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی معافی عطا فرما دے گا۔